نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خوش رہنے کی ذمہ داری آپ کی ہی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ سے چند ایک وہ تدبیریں شیئر کرتے ہیں جن کو اپنا کر آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہر زمانے کی خوشیاں اور ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہے بچپن کی خوشیاں، اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک بچہ ایک چھوٹے سے کھلونے سے ہی خوش ہو جاتا ہے، پھر لڑکپن اس کی خوشیوں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب بچہ اس کی خوشیاں اور طرح کی ہو جاتی ہیں، کھیل کود، چہل پہل، یہ بچے کی جو ہے نا وہ لڑکپن کے اندر خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ آگے بڑھیے، جوانی کا زمانہ آتا ہے جو کہ مستانی کہا جاتا ہے۔ اس میں خوشیوں کی نوعیت اب بدل جاتی ہے۔ یہ نوجوان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا زمانے کے اندر بن کے رہوں کہ جو یونیک ہی سمجھا جاؤں، مجھ جیسا کوئی نہ ہو، نہ پرسنالٹی میں، نہ شخصیت میں، نہ بناوٹ میں، نہ جو ہے نا وہ سوشل زندگی میں۔ تو اب جوانی کی خوشیوں کی نوعیت بدل چکی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جب پختہ عمر بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اب اس کی خوشیوں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ اپنی خوشیاں صرف چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کی خوشیاں بھی اب یہ جو ہے نا وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی تمام تر توجہ اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بھی یہ صرف کرتا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے کہ عام طور پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جی حالات نے ہمیں جکڑ دیا ہے، ہم تو مر گئے، لٹ گئے، ہار گئے، پریشان ہو گئے، حالات کی وجہ سے جو ہے نا ہم پریشان ہیں۔ تو ایسا نہیں، حالات انسان کو پریشان نہیں کرتے۔ انسان پر حالات اگر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ اونلی 10% انسان پہ حالات اثر انداز ہوتے ہیں۔ حالات جو ہے نا وہ انسان کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر 90% انسان خود اپنی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، ان حالات کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں، خود ہی چڑچڑا، الجھا ہوا، بد مزاج بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جتنا پریشان حالات کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا اس سے کہیں آگے پریشان نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش مزاج تھے۔ جیسے روایات میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خندہ پیشانی سے دوسروں کو ملتے۔ فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ نیکی میں سے کوئی نیکی حقیر نہ جانو، اور فرمایا یہاں تک کہ خندہ پیشانی سے اپنے بھائی کو ملنا یہ بھی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کو حقیر نہ جانو۔ تو یہ انسان اپنی خوشیوں کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سنوارے، اپنے پر غور کرے۔ نمبر 2، کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، تب دل کے اندر شکر بھی پیدا ہوگا اور خوشیاں بھی انسان کے اندر جو ہے نا وہ بڑھیں گی۔ یاد رکھیے، آپ سوچیں کہ آج آپ کیا ہیں، آج سے 10 سال پہلے سے تقابل تناظر کریں تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ آپ 10 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے۔ اب تو آپ کے اوپر ہزارہ نعمتیں اللہ کی طرف سے برس رہی ہیں، تو آپ کے دل کے اندر شکر کا داعیہ پیدا ہوگا۔ نمبر 3، خود پاک رہیں، باوضو رہیں، پاکیزہ کپڑے پہنیں، اور اپنے بال سنوار کے رکھیں، خوشبو لگا کے رکھیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں۔ آپ جیسے جیسے اپنے اندر امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، یقیناً یہ الجھی ہوئی زندگی خوشیوں میں بدلتی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔